بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات آزادی کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر حسین اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہمیشہ کی طرح عتیق الرحمان شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ. اچھا شاہ صاحب، ہم تو سلیموں بٹگرام سے گھومتی پھرتی مانسیرا کوہستان اور اب اس وقت ہم ایبٹ آباد میں رکے ہوئے. ایبٹ آباد کا کل ہم نے جائزہ لیا تھا ایک سرسری سا دونوں قومی حلقوں کا. آج ہمارے پاس ہیں صوبائی حلقے. تو میرے خیال میں شروع کرتے ہیں ہم PK42 سے. اس مرتبہ یہ حلقہ ایبٹ آباد کا جو پہلا حلقہ ہے یہ PK42 ہے، جو پہلے PK39 اور 36 اور رہ چکا ہے. مختلف ادوار میں اس کے نام بدلتے اس مرتبہ تبدیلی حلقوں کے تبدیلی کر کے حلقوں کے اندر نئے حلقے بنے. ان میں PK42 PK42 ایبٹ آباد کا پہلا حلقہ ہے جو ہمارا آبائی حلقہ بھی ہے. کوہستان سے آپ نے بات کی، بٹگرام سے بات کی، تو اب ہم اپنے گھر میں آگے اب گھر میں پہنچے. لیکن یہ خیال رکھیے کہ گھر میں بات کرنا ہوتا ذرا مشکل ہی ہے. نہیں، یہ آسان ہے. سامنے وہ رزلٹس ہیں، سامنے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، کیا پوزیشن بنتی ہے، کون کیا تھا اور کیا ہے، کیا کرے گا یا کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس وقت PK42 پر جو لسٹ جاری ہوئی تھی حتمی نشانات کی الاٹمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے، ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے، اس میں کل 18 امیدوار تھے. صحیح. جن میں سے 9 امیدوار پارٹیوں کے تھے، پارٹی ٹکٹ پر تھے، اور 9 امیدوار آزاد تھے. آزاد میں PTI کے وہ بھی شامل تھے. اچھا، جو آزاد ہو چکے تو وہ پھر 10 بن گئے. اچھا، صورت حال یہ بنتی ہے اس میں جو کینڈیڈیٹ ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو کینڈیڈیٹس کا بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے PMLN کے ٹکٹ پر ہیں سردار فرید احمد خان. ٹھیک ہو گیا. PTI کے جو حمایت یافتہ تھے، جو پہلے PTI کے ٹکٹ پر یہاں سے وہ رہ بھی چکے ہیں، بالکل وہ اب آزاد حیثیت سے آ رہے ہیں. وہ نذیر احمد عباسی صاحب تھے، وہ سابقہ MPA بھی تھے، جنہوں نے 37,000 ووٹ لے کر MPA پچھلے 2018 کے الیکشن میں منتخب ہوئے. اور سردار فرید احمد خان 33,000 ووٹ لے کر رنر رہے تھے پچھلے الیکشن میں 2018 میں. تو یہ 2 امیدوار ہیں. تیسرے سید جعفر شاہ ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور یہ بھی اپنا اچھا خاصا ووٹ بینک رکھتے ہیں. ان کے ووٹ بینک کو معیار کرنے کے لیے ہم نے تحصیل میئر الیکشن میں دیکھا، جو قریب ترین ہمارے پاس جو تھرمامیٹر ہے وہ یہی ہے. تو تحصیل میئر کے الیکشن میں سید جعفر شاہ نے 12,905 ووٹ لیے، یعنی 13,000 ووٹ انہوں نے اس وقت بھی لیے تھے، اس میں بھی لیے ہوئے ہیں. حالانکہ پہلی انٹری تھی ان کی، لیکن 12,900 مطلب 13,000 ووٹ مانی رکھتے ہیں. اچھا، ان کے علاوہ چوتھے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں اب عبید الرحمان عباسی. بکوٹ سے تعلق ہے ان کا، ترازو کے نشان پر. وہ یہاں پر اس حلقے میں پہلے جماعت اسلامی کے سعید احمد عباسی صاحب 2013 کے الیکشن میں امیدوار تھے، انہوں نے 5,500 ووٹ لیے تھے. 2018 کے الیکشن میں ساجد قریش تھے، انہوں نے 4900 ووٹ لیے تھے، 4939. مطلب جماعت اسلامی کا ووٹ اتنا زیادہ وہ فرق نہیں پڑا اس کو. نہیں سوری، انہوں نے لیے تھے 9,939 ووٹ لیے تھے. مطلب ایک اچھا جی 2013 میں یہاں پر امیدوار جو جماعت اسلامی کے تھے انہوں نے 5500 ووٹ لیے. 2018 میں جماعت اسلامی کے امیدوار ساجد قریش تھے، انہوں نے 9,939 ووٹ لیے، یعنی 10,000 کے قریب کو پہنچ گئے تھے. ٹچ کیا. تیسرے بڑے امیدوار تیسرے بڑے امیدوار اس وقت جماعت اسلامی کے اور سید جعفر شاہ پیپلز پارٹی یا یہ آتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ JUI کی کتاب کے ٹکٹ پر بصیرت عباسی صاحب ہیں. اور اس حلقے میں JUI کا کوئی ہمیں صاحب کا ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ملتا جو ہمیں بتا سکے کہ JUI کا اس حلقے میں ووٹ بینک کتنا ہے یا کتنا اندازاً ہو سکتا ہے. لیکن مذہبی جماعتوں کا ظاہر ایک مخصوص ووٹ بینک. واجد عباسی صاحب ہیں، وہ دروازہ کے علاقے سے ہیں، یہ بکوٹ سائڈ پر، اسی سائڈ پر گرین کے نشان پر ہیں. TLP کے ٹکٹ ہے ان کے پاس. TLP اس سے پہلے ذوالفقار عباسی صاحب 2018 کے الیکشن میں اس نشست پر حصہ لیا انہوں نے، اور 6,188 ووٹ لیے. تو TLP کا یہ بھی تقریباً اگر 6,000 وہی مینٹین کر لیتے ہیں تو بھی یہ بڑے امیدوار. راہ حق پارٹی استری کے نشان پر جو ہیں ان کے عبداللہ ہیں دلولہ کے. تو ان کا ووٹ بینک جو ہے تو پچھلے الیکشن میں 8,622 تھا. اچھا، مطلب یہ بھی اچھا ووٹ تھا. یہ بھی اچھا ووٹ ہے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ اس وقت 8 اور 9,000 کے درمیان جماعت اسلامی اور رائے حق پارٹی کے ووٹ بینک یہاں سے ہمیں 2018 کے الیکشن میں ملتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس اس حلقے میں امیدوار ہیں
ککمنگ سے ان کا تعلق ہے. محمد ودود پاکستان نظریاتی پارٹی ریلوے انجن ان کے انتخابی نشان ہیں. احمد نواز خان میرپور سے ان کا تعلق ہے, قومی وطن پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. چراغ ان کے انتخابی نشان ہیں. باقی امیدوار آزاد ہیں. خالد ربانی ہیں کٹاریاں باڑی سمال چارپائی کے نشان سے. ساجد خان مانگل سے ہیں جہاز کے نشان پر آزاد امیدوار. سید فہیم شاہ حسین شاہ نے کاغذات جمع کروائی تھے بانڈا نبی سے, وہ دستبردار ہو گئے ہیں بعد میں پی ٹی آئی کے حق میں. پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے ان کے حق میں, یہ بھی پی ٹی آئی کے سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے جن کو پارٹی نے ٹکٹ ہولڈر قرار دیا ہوا ہے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. تو اس میں ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے نذیر عباسی صاحب کی حمایت کر دی, یہی جا رہے ہیں. اچھا شبیر احمد ہیں, ان کا شبیر احمد ان کا تعلق بانڈونا سے ہیں اور انار کے نشان پر ہیں, اور یہ بھی ایک امیدوار موجود ہیں آزاد. غضنفر علی عباسی نمبل سے ان کا تعلق ہے اور گھڑیال کے ٹکٹ پر گھڑیال کے نشان پر یہ آزاد حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں, لیکن یہ پی ٹی آئی کے ہیں. ادھر سے پہلے یہ پی ٹی آئی کے تھے اور پی ٹی آئی سے یہ ان کا تعلق ہے, مطلب پرو پی ٹی آئی ہیں یہ. جی اور اسی پہ ان کی کمپین چل رہی ہے. یہ گلزار عباسی صاحب سابقہ میرے خیال میں ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر تھے, یا اچھا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا. ان کے میرے خیال میں کوئی عزیز ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ ان کا سابقہ جو ریکارڈ وہی ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی پہ اور یہ ووٹ بہت سارے پی ٹی آئی کے لے رہے ہیں. مطلب یہ پی ٹی آئی کو ان کا اپنا بالکل وہ ہے ذاتی آپ کہہ سکتے ہیں. اور ان کا سٹانس ابھی تک جو ہے تو یہی ہے کہ پارٹی نے ٹکٹ ٹھیک نہیں دیا لہٰذا میں امیدوار ہوں. فصیح تجمل ہیں بکوٹ سے کوئی, محسن جاوید صاحب ہیں ملکوٹ سے کوئی, محمد اکرم واسی نمل سے ان کا انتخابی چاند ریچ ہے. صحیح ہے. اور ہمایوں عبد الرحمن عباسی ملکوٹ سے ہیں. یہ والے ہمارے پاس امیدوار اس میں 18 پورے ہو جاتے ہیں. یہ 18 آ گیا ہمارے پاس امیدوار. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے سابقہ ہمارے سامنے جن لوگوں کی پوزیشنز ہیں ان میں سے آگے کیا نظر آتا ہے. 2002 میں یہ حلقہ پی کے 45 تھا. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یہ حلقے کے ساتھ شیروان کا علاقہ تھا. نہیں, اسی حلقہ یہ نہیں بکوٹ سائڈ سے. یہ جو آپ 42 کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تھوڑی سی ترتیب اس دفعہ الٹ چکی. ہاں وہ تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ علاقوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں, لیکن میجر اس حلقے میں جو میجر علاقے جو شامل ہوئے ہیں نمل, مولیا, بکوٹ, بیروٹ اور یہ والے بوئی, دلولا, جس کو آپ کہتے ہیں, یہ جتنے ایریا میجر ایریاز اسی حلقے سے ہیں جو 2002 میں پی کے 45 تھا. صحیح ہے. اس میں سردار ممتاز عباسی نے نون لیگ کے ووٹ ٹکٹ سے 14,000 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی 2002 میں. یہ کامیاب ہوئے تھے مشرف کے دور میں. مشرف کے جو ابتدائی پہلے الیکشن انہوں نے کروائے. صحیح ہے. عبد الرحمان عباسی نے 9,624 ووٹ لیے تھے کاف لیگ کے ٹکٹ پر. اچھا, 14 اور کاف لیگ کا اور ان کا آپس میں ووٹ ڈیوائیڈ ہو گیا تھا. علی زمان عباسی نے آزاد حیثیت سے 7,375 ووٹ لیے تھے. عبدالوہاب قریشی نے 3,302 ووٹ لیے تھے. اکرم عباسی نے 3,000 ووٹ لیے تھے ایم ایم اے کے ٹکٹ پر. صحیح. یہ 2002 کی بات. 2008 میں سردار مہتاب صاحب نے 24,000 ووٹ لیے اور کامیاب ہوئے نون لیگ نے. سردار مہتاب احمد خان. علی زمان عباسی جو پہلے تیسرے نمبر کے کینڈیڈیٹ تھے 7,000 ووٹ لیے تھے, انہوں نے 12,244 ووٹ لیے اور آزاد حیثیت سے وہ دوسرے نمبر پر رہے. صحیح. کاف لیگ کے اظہر بکوٹی امیدوار تھے, انہوں نے 8,000 ووٹ لیے. حسیب عباسی پیپلز پارٹی نے 3,000 ووٹ لیے. اچھا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک موجود ہے, پارٹیوں کا ووٹ موجود ہے. 2013 میں سردار مہتاب صاحب نے دوبارہ یہیں سے حصہ لیا تو 27,000 ووٹ لیے. 27,806 ووٹ لیے. عبد الرحمان عباسی نے 14,562 ووٹ لیے جو پہلے 9,000 لیے تھے جنہوں نے 2002 میں. 5,000 ان کا ووٹ رہ گیا. لیکن یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر تھے. اچھا, جب یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئے تو 14,000 ووٹ لیے. نذیر احمد عباسی جو تھے یہ آزاد تھے پی ٹی آئی کے مقابلے میں تھے اس وقت 2013 میں. انہوں نے 8,276 ووٹ لیے آزاد حیثیت سے. صحیح ہے. جماعت اسلامی کے سعید احمد عباسی تھے, انہوں نے 5,547 ووٹ 74 ووٹ لیے. آزاد اقرار عباسی نے 4,124 ووٹ لیے. اے این پی نے 1,461 ووٹ لیے. ذوالفقار عباسی آزاد حیثیت سے آئے 906 ووٹ لیے. غضنفر عباسی 134 ووٹ لیے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر. اچھا, غضنفر عباسی جو ابھی پہلے دیکھا پی ٹی آئی کے اس وقت دعویدار ہیں تو انہوں نے 134 ووٹ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لیے. 2018 پچھلا جو الیکشن ہے
اس میں نذیر احمد عباسی نے 37,349 ووٹ لیے جب وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے آئے. انہوں کو ٹکٹ مل گیا. آزاد حیثیت سے انہوں نے لیے تھے 14,000. صحیح ہے. اور ڈبل 8,000 ووٹ لیے تھے. آزاد حیثیت سے نذیر احمد عباسی صاحب نے 8,276 ووٹ لیے تھے, اور جب پی ٹی آئی کے ٹکٹ مل گیا 37,349 قسمت بھی چمک گئی 2018 میں. سردار فرید احمد 33,000 ووٹ لے کر یہاں پر رنر رہے دوسرے نمبر پر 33,872. اس وقت جیپ پہ سوار تھے میرے خیال میں. جی آزاد حیثیت میں پی ایم ایل این کے حمایتی تھے, حمایت یافتہ تھے, لیکن یہ کہ جیپ کا نشان تھا. جیپ کا نشان تھا, یہ ایم ایل این کے ٹکٹ پر نہیں تھے. اس جیپ کے بارے میں بڑی مطلب شکوک و شبہات بھی پائے, جیپ کون سی ہے. اچھا, سردار فرید صاحب نے 33,000 ووٹ لیے. رجب علی عباسی نے 15,026 ووٹ لیے. یہ تیسرے نمبر پر آئے. آزاد حیثیت میں یہ کھڑے تھے. اس مرتبہ یہ دوسرے حلقے میں چلے گئے. ساجد قریش خان نے ایم ایم اے کے ٹکٹ پر 9,939 ووٹ لیے. 10,000 کو ٹچ کیا. تقریباً 2018 میں ایم ایم اے انٹیکٹ تھی. ایم ایم اے کے ٹکٹس جو ہیں وہ ایم ایم اے نے جاری کیے تھے. اچھا, کتاب کے نشان پر تھے. لیکن یہ جماعتوں کے راستے اپنے اپنے ہو چکے تھے میرے خیال. جماعتیں ختم ہو چکی تھیں, لیکن پھر بھی ایک ڈھانچہ موجود تھا جس نے ایم ایم اے کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی. 2018 میں فعال کرنے کی کوشش کی. پاکستان رائے حق پارٹی کے عبداللہ نے 8,622 ووٹ لیے. جو اس مرتبہ ہیں ذوالفقار عباسی آزاد حیثیت میں جب آئے تھے تو 906 ووٹ تھے. ٹی ایل پی کے ذوالفقار عباسی نے 6,000 ہے اس میں, تو 5,88 ووٹ ٹی ایل پی کے کھاتے میں نے ملا ہے. اسی طرح آزاد افتخار عباسی نے 2,246 ووٹ لیے. منظور ممتاز عباسی نے 1,121 ووٹ لیے, اور اے این پی نے 77 ووٹ لیے, 77 ووٹ لیے. اچھا, اے این پی کا گراف یہاں پہ بالکل زیرو ڈاؤن ہو گیا. یہ ہے اس حلقے کی سابقہ. اب اس مرتبہ جو امیدوار ہیں تو مقابلہ سردار فرید, نذیر احمد عباسی, سید جعفر شاہ, غضنفر عباسی, احمد نواز خان کسی حد تک کر سکتے ہیں. ان کا کوئی امکان نہیں ہے. نہیں, کسی حد تک چلیں یہ اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ان کا اگر آپ کے پاس کوئی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں, کیا متاثر کس کو کر سکتے ہیں, تو مجھے اس کے بارے میں کوئی چلیں اس پہ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. کہ انہیں ان کے سے کچھ ہو سکتا کوئی میجر سیٹ بیک پوزیشن میں تو نہیں ہے کسی صورت میں. باقی کوئی بھی نہیں ہے جن کو آپ گن سکتے ہیں. ہاں, اس میں یہ ہے کہ ساجد خان یہاں مانگل سے جو امیدوار ہیں, اس ایریا سے جو امیدوار ہیں, اگر یہ ووٹ لیتے ہیں تو اس ایریا میں ہمارے پاس 2 امیدوار ہیں, ایک سید جعفر شاہ اور ایک ساجد خان. اس علاقے کا ووٹ بینک اگر ڈیوائیڈ ہوتا ہے علاقائی بنیاد پر تو یہ ان 2 لوگوں کو جائے گا. پارٹی ووٹ پارٹیوں کو جائے گا, اور ڈیفینیٹلی وہ پارٹیوں کو جائے گا. اور جو باقی ووٹرز ہیں آزاد امیدواروں کے علاقائی سطح پر ان کو جائے گا وہ. برادری سطح پر یہ احمد نواز خان بھی ان کو کچھ ووٹ لے لیں گے ساجد خان صاحب کا. تو ساجد خان صاحب کو احمد نواز صاحب کا لیں گے, یا احمد نواز کا ساجد صاحب لیں گے. تھوڑا سا برادری بیس پہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس صورت میں, اگر ادروائز ظاہر ہے قومی وطن پارٹی کا وہ ایک الگ اتنا زیادہ ابھی تک تو نہیں ہے یہاں پہ, ہے ہی نہیں ہے. تو ہم نے نہیں دیکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا پھر اس کے علاوہ باقی غضنفر عباسی جو غضنفر عباسی صاحب جو ہیں, یہ فیکٹر جو ہے یہ اگر نذیر احمد عباسی صاحب کے ووٹوں میں 37,000 ووٹ سے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لے چکے ہیں, ان کی ریپوٹیشن یہاں پر اس حلقے میں لوگوں کے ساتھ معاملت میں مطلب کانٹیکٹ میں رہنے میں لوگوں کے ساتھ شکار بن رہے ہیں بار بار, وہ نہیں آئے. لیکن دوسرے سردار فرید بھی تو نہیں آئے. مسئلہ یہ ہے سردار فرید, اگر ہم دیکھیں کہ نذیر احمد عباسی صاحب کا ووٹ بینک یہ کتنا توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں غضنفر عباسی. اگر 4,000 کا یہاں پر فرق لگ رہا ہے, پچھلے الیکشن میں 4,000 ووٹوں کے فرق سے پی ٹی آئی جیت کی تھی, پی ٹی آئی کے پاس یہاں پر 4,000 ووٹ زیادہ تھے, کیا اس بار بھی وہ برتری اپنی برقرار رکھ پائیں گے, یہ ایک دوسرا سوال ہے. یہ ایک الگ سوال ہے. یہاں پر اس مرتبہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی ظاہر ہے, پی ٹی آئی کے ٹکٹ نہیں ہے, نشان پی ٹی آئی کا نہیں ہے, لیکن امیدوار موجود ہیں, اور امیدواروں میں 2 دعوے دار ہیں. ایک کا دعویٰ یہ کہ اصلی پی ٹی آئی ہم میں, دوسرے کا دعویٰ یہ کہ حمایت یافتہ ہم. اب یہ عوام کو کتنا ڈیوائیڈ کریں گے, اس چیز کو دیکھنا ہے. ابھی ہمارے پاس ایسا کوئی تجزیہ نہیں ہے, ایسے کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں ہمیں بتا سکے کہ ان کی حلقے میں پوزیشن کیا ہے. کیا غضنفر عباسی 0 پہ جاتے ہیں یا نذیر عباسی کو 0 پر لے کر جاتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے, ایسا کوئی جس سے ہم میجرمنٹ کر سکیں. ہے کہ ماضی کے تجربات اور اس پہ ہے, اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نذیر احمد عباسی صاحب کا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.
یہ طے ہے. یہ کسی ان کا ووٹ بینک اگر متاثر ہوتا ہے تو وہ کون کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں جعفر شاہ سید جعفر شاہ پیپلز پارٹی کے. ان کا اپنا یہ علاقہ ہے اور اپنا ایک ورت ہے, لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات کام اور لوگوں کو یہ جو روڈیں بنا کر دینی بغیر کسی اس کے, مطلب کروڑوں روپے لوگوں پر لٹا چکے ہیں. ہر یہ جب سے تحصیل میں الیکشن آئی اس کے بعد آرام سے نہیں بیٹھے اور انہوں نے لوگوں کے کام کرنے شروع کر دیے, پیسہ جیب سے لگا دیا اور پھر کرو جس کو جو چیز چاہیے لو پانی. تو ظاہر ہے یہ متاثر تو پھر کریں گے, اور پھر کریں گے تو تگڑا متاثر بھی کر سکتے ہیں. پھر دوسرا انہیں جو ایڈوانٹیج اس ایریا سے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے مقامی جو اوپر سے نون لیگ کے حمایت یافتگان ہیں, جن کی تلواریں نون لیگ کے ساتھ اور دل میں نہیں جو یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, تو عزت دینے کے لیے انہوں نے انتخاب ان کا کیا ہوا ہے. تو جب ان کا کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میجر سیٹ بیک یہ کر سکتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہاتھ. اگر نون لیگ کے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا تو پھر نذیر احمد عباسی کا اور سید جعفر شاہ کا مقابلہ رہ جائے گا. اگر سردار فرید صاحب کے لیے ایک وہ یہ کہ ممکنہ طور پر اگر ہم سمجھیں کہ ان کی پوزیشن بہت اچھی جا رہی ہے جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں یا جیسا کہ دیکھنے میں اس وقت شواہد نظر آ رہے ہیں, وہ اچھی پوزیشن پہ جا رہے ہیں. مطلب سردار فرید صاحب کی پوزیشن اتنی کمزور نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ یہاں پہ تکیہ کر رہے ہیں نذیر عباسی صاحب, تکیہ کر رہے ہیں علی خان جدون کی کمپین پہ زیادہ. نہیں یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے اس میں سردار فرید صاحب کا بھی اس میں دو ایشو جو بڑے ہیں وہ دو ہیں. ایک یہ ہے کہ سردار فرید صاحب کو کھلا میدان ملا ہوا ہے اور نذیر عباسی پر میدان تنگ ہے. صاحب جس وقت نذیر عباسی صاحب یہ آج سے کوئی 15 دن پہلے گرفتار ہوئے تھے, جب انہوں نے آخری یہاں پہ کلندر آباد کے ایریا میں جلسہ کیا, اس کے بعد پھر وہ گرفتار ہوئے, وہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد وہ میرے خیال میں دیکھیں اصل بات یہ ہے وہ غائب نہیں ہے, انہیں غائب ہونا پڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے کیسز ہیں مختلف جلسے انہیں نہیں کرنے دیے جا رہے دباؤ کی وجہ سے, اور پھر اتنا وہ کھل کر جس طرح پی ٹی آئی پاور شو کرتی تھی پہلے یہاں پر پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا, بڑے جلوس جلسے گاڑی بڑا الگ ہوتا تھا, وہ چیز تھی. تو اس مرتبہ پی ٹی آئی کو امیدوار دکھائی نہیں دے رہے. اگر وہ کسی جگہ میٹنگ پر جاتے بھی ہیں کوئی بندہ علاقے میں, ہاں چل تو رہی ہیں ظاہر ہے الیکشن میں آئے چل تو رہی ہیں, لیکن جہاں پر بھی یہ میٹنگ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اسے خفیہ طریقے سے سر انجام دیا جائے تاکہ جہاں پر میٹنگ کی خفیہ بیت لے لی جائے. جی جہاں پر میٹنگ کی جائے تو وہاں پر پولیس کا ریڈ نہ پڑ جائے. تو یہ ایشوز ہیں ان کے ساتھ. تو ایسے ایشوز میں ظاہر ہے ان کا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس حلقے میں. مطلب کئی فیکٹرز اس کے جو ہیں وہ ہیں عوامل ہیں. اگر جیسا کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے لوگوں کی جو اکثریت ایک بیانیے کے پیچھے یا اس پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے تحت ایک لائن پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو کیا وہ جو لائن پکڑتی ہے اس میں سے کوئی غضنفر عباسی صاحب کو جائیں گے اور کچھ انہیں جائیں گے اور کچھ دوسرے کسی امیدوار کو یا تیسرے کو یا چوتھے کو جائیں گے؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے اس مرتبہ یہ سیٹ کے لیے نذیر احمد عباسی صاحب کے لیے یہ ہے. اگر قدرت ان پر مہربان ہو جاتی ہے, لوگ جس طرح کر رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے نذیر عباسی صاحب پر اطمینان اور شرح صدر سے کہتے ہیں کہ نہیں, تو پھر یہ جیت سکتے ہیں, دوبارہ بھی جیت سکتے ہیں. پہلے بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں. ایک چیز ہم یہاں پہ ذکر کرنا تھوڑا سا بھول رہے ہیں. یہ سیٹ جو ظاہر ہے دونوں جڑواں سیٹیں تھیں نا, یہ پی کے 45-46 ہوتی تھی, مطلب شارع ریشم کے مشرقی سمت جو تھی 45 تھی پچھلے الیکشن میں, اور مغربی سمت جو تھی وہ 39 تھی. 39, اور یہ دونوں ساتھ ساتھ تھی نا. جی مطلب سڑک کے اس طرف جو نذیر عباسی صاحب ہوا کرتے تھے اور اس طرف جو کلندر لودھی صاحب ہوا کرتے تھے, دونوں پی ٹی آئی کے تھے. دونوں پی ٹی آئی کے. اور اس دفعہ یہ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ظاہر ہے کلندر لودھی صاحب کا گزشتہ 3 انتخابات کے دوران یہ ہلکا رہا. 3 نہیں 4, 2002 میں بھی وہی جیتے, 2008 میں بھی وہی جیتے, 2013 میں بھی جیتے, 2018 میں بھی جیتے, اور آخری بار جو ان کے ساتھ ہوا ابھی ٹکٹ نہیں ملا انہیں. ٹکٹ نہیں ملا, اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے ظاہر ہے جو نذیر عباسی صاحب کے لیے ایک سیٹ بیک ہے کہ وہ بالکل خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے. کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلندر لودھی صاحب کے ساتھ ایک طرح کے وہ محلیاتی سازش کا شکار ہوئے ٹکٹ کے معاملے پہ. آپ کو یاد ہے کہ ان کی تیاریاں مکمل تھی, وہ تو آخری دن جا کے ان کو جب وہ تیاری کر رہے تھے جانے کے حویلیاں ہم آ رہے ہیں تو پتہ چلا نہیں جی آپ نے یہاں ٹکٹ ابھی آپ کا نہیں کٹا ہے. تو وہ مطلب وہ بالکل خاموش لا تعلق ہو گئے, انہوں نے نہ اچھا کہا نہ برا کہا, وہ چپ ہو کے بیٹھے. تو ظاہر ہے ایک بڑی میجر شخصیت کا اس طرح
یوں ایک دم خاموش ہو کے بیٹھ جانا اور اپنی پارٹی کے لیے وہ کر رہے ہیں. علی خان کے لیے ظاہر ہے ان کے اپنے بھی تعلقات ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ المیہ بہر کیف موجود ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں انپریڈکٹیبل ہے ان کا اپنا مستقبل بھی. ان کے لیے جو ہے تو ایک ان پر ایک جبر کا انہیں سامنا ہے ضرور ہے. تو پھر اس لیے وہ کھل کر سوسائٹی میں اس طرح کمپین جس طرح سابقہ جلسے جلوس وہ دکھائی نہیں دے رہے. جہاں پر وہ اگر کسی جگہ پر جلسہ ارینج کرتے ہیں وہاں پر جا کر پولیس فورس کہتی ہے کہ جلسہ ختم کرو, یہ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, آپ کے پاس این او سی نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس جب پولیس کاغذات پورے کرنے پہ آ جائے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. قانون تو ہر ایک نے توڑا ہوتا ہے, تو مسئلہ یہ کہ رگڑے میں کون آتا ہے نا, تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو یہاں پر مجموعی طور پر جو ووٹرز ہیں وہ تقریباً 2.5 لاکھ ووٹرز ہیں اس حلقے میں. اچا, اور اس میں پول 2,30,000 سچویشن بنتی ہے. اگر 2.5 لاکھ ووٹرز ہیں تو ان میں سے 1 سے 1.5 لاکھ ووٹ پول ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر. اگر 50% ووٹ پول ہوتے ہیں 1 سے 1.5 لاکھ, تو اس صورت میں 40,000 سے 30,000 کے درمیان جو رنر کینڈیڈیٹس ہوں گے یہ ہوں گے. 40 سے اوپر جو بھی لے جاتا ہے, 37 پر پہنچے ہوئے ہیں اس سے پچھلے الیکشن میں, پیک جو ان کا تھا. جی نذیر عباسی صاحب اس مرتبہ جیتنے کے لیے اگر ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ رہتا ہے, زیادہ جاتا ہے, تو پھر عین ممکن ہے سیٹ پی ٹی آئی والے نکال جائیں, نذیر عباسی صاحب ہی نکال جائیں. صحیح, اگر حالات انہیں فیور دیتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو سردار فرید صاحب 40 سے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ سیٹ نون لیگ بھی نکال سکتی ہے. تو اس سیٹ پر ابھی اس والے سے یہ کہنا حتمی طور پر کہ یہ ایک فائنل ہے یہ ممکن نہیں ہے, لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ان 2 امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ بھی توقع کیا جا سکتا ہے. اگر ٹرن آؤٹ اگر کم رہتا ہے تو یہ سردار فرید صاحب کے لیے پازیٹیو چانس ہے. ٹرن آؤٹ کم ہونے کی صورت میں سردار فرید صاحب کے لیے یہ راستہ کھل جائے گا. ایک الارمنگ آج کے ڈان اخبار میں ہمارے ایک دوست ہیں صداقت صاحب, جی ان کا ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, بہت اچھے رپورٹر ہیں, بڑے سینئر. ان کی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ 60% نوجوان جو ہیں وہ انتخابی عمل سے ان کا یقین اٹھ چکا ہے. تو یہ ایک الارمنگ ہے کہ ضرور نوجوان جو وہی تو ابھی ہم یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑے لوگ اس رائے پہ قائم ہیں, لیکن کیا وہ ووٹ دینے بھی نکلیں گے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت شکریہ. چلیں ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اگلا ہم جائیں گے PK 43 پہ. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.